امی جان، آج آپ ہمیں کون سی اسلامی کہانی سنائیں گی؟ عبداللہ اور فاطمہ، آج میں آپ کو آب زمزم کا معجزہ سناؤں گی۔ امی جان، یہ آب زمزم کا معجزہ کیا ہے؟ بیٹا، حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں صبر استقامت کا پہاڑ بن کر اترے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب کی بے آب و گاہ اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑ آئے۔ بظاہر تو یہ بہت سخت حکم تھا، مگر حضرت ابراہیم نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت ہاجرہ کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا امی جان؟ بیٹا، جب حضرت ابراہیم وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ وہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، جس پر حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں اور خاموش ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم نے جانے سے پہلے چند کھجورے اور ایک پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے پاس چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ تو کیا امی جان ان کے پاس اور کچھ کھانے کو نہیں تھا؟ نہیں بیٹا، صرف حضرت ہاجرہ کے پاس پانی اور چند کھجورے تھیں، اور حضرت اسماعیل تو بہت چھوٹے تھے تو وہ صرف دودھ پیتے تھے۔ جب وہ پانی اور کھجورے ختم ہو گئیں تو حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت رونے لگے۔ تپتے صحرا کی گرمی اور تپش کی وجہ سے بھوک پیاس بڑھنے لگی تو حضرت اسماعیل تلملانے لگے، جس پر حضرت ہاجرہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ اس صحرا میں ایک طرف ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا صفا، اور دوسری طرف تھی دوسری پہاڑی جس کو کہتے ہیں مروہ۔ تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ امی جان، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی تو وہی ہے نا جو خانہ کعبہ میں ہے؟ جی عبداللہ بیٹا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی اور صفا مروہ کی پہاڑ ہیں جو کہ خانہ کعبہ میں ہے، جس کے گرد 7 چکر لگانا یعنی صحیح کرنا حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ جس طرح حضرت ہاجرہ نے ان پہاڑوں کے گرد 7 چکر لگائے تھے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ کوشش بہت پسند آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے گرد 7 چکر لگانے کو حج اور عمرے کا اہم رکن بنا دیا۔ پھر کیا امی جان حضرت ہاجرہ کو پانی مل گیا تھا؟ عبداللہ بیٹا، یہی تو اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھاتے ہیں۔ کیسا معجزہ امی جان؟ حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں۔ جس جگہ حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ حضرت اسماعیل رو رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور بولیں، زمزم رک جا، اور پھر جلدی سے پانی کے گرد انہوں نے مٹی کی ڈھیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور بہہ نہ سکے۔ تو اس طرح رب کریم نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب و گاہ زمین آباد ہونا شروع ہو گئی۔ تو فاطمہ اور عبداللہ، یہ ہے آب زمزم کا معجزہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے شیرخوار بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے معجزانہ طور پر مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور صحرائی علاقے میں چاہے زمزم جاری کیا، جو آج تک جاری ہے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور نعمت ہے۔ بلا شبہ آب زمزم بہت بابرکت ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔